السلام علیکم۔ معاشرتی اور رومانوی موضوعات پر مبنی میرے افسانوں، کہانیوں اور ناولز کا سلسلہ باغیچہ شب، جس میں آپ سب میرا پہلا ناول زرد خزاں کی اوٹ سے جھانک رہی ہے بہار شب رخ سن رہے ہیں، اور آج آپ میرے اس ناول کی چوتھی قسط سنیں گے۔ بھابھی جان، آج کیا پکانا ہے؟ صباحت نے مداخلت کرتے موضوع بدلنے کی کوشش کی، جو کسی حد تک کامیاب بھی رہی۔ صباحت، جو تمہارا دل چاہے وہی بنوا لو۔ رات میں تو ڈنر کے لیے ہم باہر ہی جائیں گے۔ ابھی ثاقب کو فون کر دیتی ہوں، آج گھر جلدی آ جائیں گے۔ رومانہ بیگم نے چائے کا کپ اٹھایا۔ بھابھی جان، بھائی جان مصروف ہوں گے۔ صباحت نے رات کے ڈنر پروگرام سے بچنے کی کوشش کی اور ثاقب حسین کی مصروفیات کو جواز بناتے بات بنائی۔ اب ایک دن اگر جلدی گھر آ جائیں گے تو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا، بلکہ خود انہیں بھی اپنی مصروفیات سے باہر نکلنے کا موقع ملے تو طبیعت اچھی محسوس کریں گے۔ صباحت بیگم لوگوں سے ملنے جلنے اور گھر سے باہر نکلنے سے کتنی کتراتی تھیں، یہ رومانہ بیگم خوب جانتی تھیں۔ ممی، پھپھو جانی، کیا آج ہم ڈنر کے لیے جا رہے ہیں؟ منہ میں آملیٹ چباتے زاویہ اسی بے نیازی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، اگر تمہارے ڈیڈی گھر جلدی آ جائیں گے تو ہم ڈنر کے لیے جائیں گے، مگر زاویہ بات کرتے خیال کر لیا کرو کہ ایسے ہی منہ چباتے لہجہ پھاڑتے بات کرنا کس قدر معیوب معلوم ہوتی ہے۔ رومانہ بیگم نے زاویہ کو ٹوکتے ڈانٹ لگائی۔ اف ممی، آپ کو تو کسی اسکول یا کالج کی لیکچرار ہونا چاہیے تھا، ہر بات پر ڈانٹنا اور نصیحت شروع کر دیتی ہیں۔ زاویہ سب بیزاری سے بڑبڑائی۔ زاویہ، ماں باپ اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے ہی سمجھاتے ہیں، اور برا ماننے کے بجائے خود پر ذرا غور کرو۔ سوچ رہی ہوں چکن کڑھائی تیار کر لوں۔ صباحت نے پھر مداخلت کرتے زاویہ کو بھابھی جان کی ڈانٹ سے بچانے کے لیے موضوع بنایا۔ جیسے تمہاری مرضی، مگر خانسامہ سے کہہ دیا کرو، خود کو کیوں کچن میں ہلکان کیے رکھتی ہو؟ اور اتنی بار تمہیں کہہ چکی ہوں صباحت۔ بھابھی جان، پورا دن خالی ہی تو رہتی ہوں، اور کوکنگ سے میرا وقت بھی اچھا گزر جاتا ہے، ذہن بھی سوچوں میں نہیں رہتا۔ صباحت مسکرائیں۔ وہ اور بات ہے، مگر صباحت مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تم سارا دن اور تمام وقت پکانے میں لگی رہتی ہو۔ گھر کے سارے ملازمین اور سب خانسامہ ادھر سے ادھر خالی دکھائی دیتے ہیں، اور تم کچن میں مصروف رہتی ہو۔ بھابھی جان، کوکنگ کرنا مجھے اچھا لگتا ہے، اور آپ جانتی ہیں نا، شروع سے ہی کوکنگ میں خود ہی کرتی رہی ہوں۔ ہاں صباحت، تم اپنی شادی سے پہلے ہمیں مزے مزے کے کھانے بنا کر کھلاتی رہتی تھیں، اور سچ پوچھو تو ہمیں خود بھی تمہارے ہاتھوں کے پکے کھانے کھانے کی عادت ہو گئی ہے۔ رومانہ بیگم نے ہمیشہ کی طرح انہیں سراہا۔ مگر میں دیکھتی ہوں تم سارا دن ہماری خدمتوں میں مصروف خود کو بالکل ہی بھولے بیٹھی ہو۔ جتنا خیال تم ہمارا کرتی ہو، اگر اپنا رکھو تو مجھے اچھا لگے۔ آپ ہیں نا بھابھی جان میرا خیال رکھنے کے لیے، اور سچی بات تو یہ ہے، آپ سے زیادہ میرا خیال کوئی اور رکھ ہی نہیں سکتا، میں خود بھی نہیں۔ صباحت بیگم نے رومانہ بیگم کو لاجواب کیا۔ تم ہمیشہ ہی مجھے لاجواب کر دیتی ہو صباحت۔ رومانہ بیگم نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ صباحت ناشتہ کر چکی تھیں، اپنے ناشتے کے برتن سمیٹ رہی تھیں۔ اور ہاں، رات میں ہم ڈنر کے لیے جا رہے ہیں۔ صباحت، تم بھی ریڈی رہنا، ثاقب کے آتے ہی ہم ڈنر کے لیے نکل جائیں گے۔ رومانہ بیگم نے خاص طور پر انہیں دہراتے تاکید کی۔ بھابھی جان، میں ہاں تمہیں ہی کہہ رہی ہوں، اور کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ جانتی تھی نا وہ گھر سے نہ نکلنے کے لیے کس قدر جواز ڈھونڈتی تھی۔ بیوگی کے بعد تو جیسے دنیا سے الگ تھلگ ایک گھر کی ہی ہو کر رہ گئی تھی، باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا، لوگوں سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ رومانہ بیگم خود ہی زبردستی انہیں کہیں ساتھ لے جاتی، مگر اس کے لیے انہیں خوب ہی سر بھی کھپانا پڑتا۔ آپ کو میری چوتھی قسط کیسی لگی؟ اپنے رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ آپ کی رائے میرے لیے ہے بہت خاص، اور آپ سب کا ساتھ میرے لیے آپ کا پیار۔ اپنے سبھی رشتوں کو رکھیے ہمیشہ سنبھال کر۔